بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا کان من القرون فلولا کان من القرون ما کان من القرون فلولا کان تخویف دنیاوی ہے، کیوں نہیں تھی جماعتیں من قبلکم تم سے پہلے اولو بقیت فہم اور عقل والے ینہون عن الفساد جو روکتے فساد سے، فساد فی الارض سے، یعنی کیوں نہیں ایسی جماعتیں تھی پہلے ایسے لوگ جو لوگوں کو شرک سے منع کرتے، لیکن اللہ آیا ہے تو اس لیے میں نے معنی اور کیا ہے فلولا کان من القرون المراد منہ النفی ما کان من القرون، اللہ تب لگے گا جو سمجھدار ہیں، اللہ تب لگے گا ما کانا نہیں تھے جماعتیں تم سے پہلے عقل و فہم والی۔ عقل فہم والا کون ہوتا ہے؟ جو شرک پہ رد کرے۔ فام اولو بقیہ یہی ہے بقیت اللہ، جن کو اللہ نے توحید پہ باقی رکھا، ینہون عن الفساد۔ لیکن مشرک ایسا پلیت ہے، مواحد کو پاگل کہتا ہے، حالانکہ پاگل خود مشرک ہے۔ عن الفساد فی الارض الا قلیلا، مگر بہت توڑے ممن ان سے ہم نے نجات دی، منہم ان میں سے، واتبع الذین ظلموا اور تابع داری کی، واتبع ہاں وساوس غیر مقلدین، واتبع اور تابع داری کی الذین ظلموا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، ما اترفو اس راہ کی کہ نعمت دیے گئے تھے اس میں، وکانو مجرمین اور ہو گئے خوگر جرائم پیشہ ہو گئے، عادی مجرم ہو گئے۔ وما کان ربک لیہلک، تخویف دنیاوی ہے، فرمایا نہیں ہے تیرا رب یہ کہ ہلاک کرے جماعتوں کو بے ظلم زبردستی، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ اور اس حال میں کہ بستیوں والے مصلحون، مسئلہ بیان کر رہے ہوں، تیرا رب بستیوں کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک مسئلے کا بیان رک جائے۔ ہاں اس لیے علماء نے اس آیت پہ لکھا ہے کہ جس بستی میں مسئلہ توحید بیان ہو رہا ہو وہ بستی اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ ہاں پوری بستی عذاب سے محفوظ ہوتی ہے، بے ظلم زبردستی اللہ ہلاک نہیں کرتا، اس حال میں کہ اس کے اہل مصلحون اپنی اور دوسروں کی اصلاح کرنے والے ہوں۔ وَلَوْ شَاءَ اگر چاہتا اللہ پاک، اگر چاہتا اللہ پاک، لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدًا البتہ کر دیتا سب لوگوں کو مواحد، امت واحدہ یعنی مومن مواحد جماعت، سب کو ایک ہی جماعت کر دیتا۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ لیکن ہمیشہ رہیں گے یہ مختلفین فی التوحید، آئندہ بھی یہ اختلاف کرتے رہیں گے توحید میں۔ آیت پہ ذرا غور کرنا ہے، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا، یعنی امت مواحدہ۔ بلا یزالون ہمیشہ رہیں گے یہ آئندہ بھی اختلاف کرنے والے توحید میں، الا من رحم مگر جس پہ رحم کرے رب تیرا وہ توحید میں اختلاف نہیں کرے گا۔ الا من رحم بلذالک خلقہم اور اسی لیے پیدا کیا ان کو۔ یہ اس کے دو معنی کیے گئے، اصل معنی ہے لذالک خلقہم اس لیے پیدا کیا ان کو، لذالک اسی مسئلہ توحید کے لیے، لذالک کس کے لیے؟ کہاں مسئلہ توحید ہے؟ اوپر امت واحدہ
مواحد جماعتیں، پھر لا یزالون مختلفین، ہمیشہ یہ توحید میں اختلاف ڈالتے رہیں گے، مگر جس پہ اللہ رحم کرے گا وہ توحید میں اختلاف نہیں ڈالے گا۔ اسی توحید کے لیے انہیں پیدا کیا۔ جی سمجھ گئے؟ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ۔ دوسرا معنی تھوڑا سا مشکل ہے، اسی اختلاف کے لیے ان کو پیدا کیا۔ لذالک، بعضوں نے کہا لذالک، اس رحم کرنے کے لیے ان کو پیدا کیا، جو رحمہ سے رام ثابت نکل رہا ہے۔ بعض نے کہا اختلاف کے لیے، بعض نے کہا رحمت کے لیے، میں نے کہا توحید کے لیے۔ کس کے لیے پیدا کیا؟ دلیل، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہاں یہی ہماری دلیل ہے، اور توحید ما قبل سے مفہوم ہے، لہذا معنی بالکل صاف ہے۔ لذالک خلقہم آسان ترجمہ ہے کہ اس سے اختلاف کے لیے نہیں، توحید کے لیے ان کو پیدا کیا۔ بتمت کلمۃ ربک، تو اب اختلاف کے لیے پیدا کیا، یہ بات بھی سمجھ لو، کیونکہ اکثر مفسرین نے الاختلاف لیا ہے، ذالکہ کا مشارون لے۔ آپ نے کیا لیا ہوا ہے؟ یعنی جو پہلے لیا ہوا ہے وہ بتاؤ۔ اختلاف، اکثر نے یہ لیا ہے اختلاف، اختلاف کے لیے پیدا کیا، معال پھر بھی توحید ہے۔ توحید والا معنی ہی صاف ہے نا، ہم نے تو ذالکہ کو لوٹائی توحید کی طرف ہے، مشارون لے۔ اختلاف کے لیے پیدا کیا، تو اب پھر سمجھو یہ پورا جہان بنا ہے اللہ کی توحید کے لیے، اور توحید نام ہے اللہ کی صحیح معرفت کا، اور معرفت ہوتی ہے اللہ کی صفات سے۔ اللہ کی صفاتیں دو قسم، ایک صفات جلالیہ اور دوسری صفات جمالیہ۔ اللہ کی کچھ صفاتیں جمال والی، رحمت والی، انعام و اکرام والی، اور کچھ صفاتیں جلالیہ، ضرب یضرب والی، انتقام والی، مارنے والی، جلال اور جمال۔ تو جہان بنا ہے توحید کے لیے، اور اس میں ظاہر کرنا تھا صفات جلالیہ کو بھی اور صفات جمالیہ کو بھی، اور وہ مسئلہ توحید اللہ نے جہان پہ فرض کیا۔ ایک طرف انبیاء اور کتابیں بھیجی، دوسری طرف طاغوت شیطان اور اس کا لشکر بھیجا، انسان کو اللہ نے کسبی اختیار دیا۔ اب پتہ چلا اگر سارے مومن ہوتے تو صفات جمال کا ظہور ہوتا، جلال کا نہ ہوتا، جنت میں رش ہوتا، جہنم بیچاری خالی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا اظہار توحید، تو اس کے لیے جمال اور جلال یہ کسب اسی لیے کسبی اختیار دے دیا کہ جلال و جمال دونوں کا جامع مقصد تب ہے کہ انبیاء کی دعوت جو مانیں گے تو جمال کا ظہور ہوگا، انعامات، اکرامات، جنت، نعمتیں، اور جو بے ایمان بنا، شیطان کا چیلا بنا، تو وہ اس کو جہنم ملے گی، اور یہ بھی ظہور ہوگا اللہ کے جلال کا، ظہور ہوگا اللہ کے جلال کا۔ تو اب پھر خلاصہ ہے والے ذالے کا، اس اختلاف کے لیے ان کو پیدا کیا۔ تو نتیجہ پھر بھی وہی ہے۔ آپ کے پاس اچھی عبارت لکھی ہے کس کی؟ علامہ عثمانی کی۔ وہ ہماری اس
تقریر کے قریب قریب ہے، اور فرماتے ہیں کہ بہرحال آفرینش عالم کا تشریح مقصد عبادت ہے، وما خلقتو، اور تکوینی غرض یہ ہے کہ تشریح مقصد کو اپنے کسب و اختیار سے پورا کرنے اور نہ کرنے والے دو گروہ ایسے موجود ہوں جو حق تعالیٰ کی صفات جلالیہ جمالیہ جب الفاظ دیگر لطف و کار کے مورد اور مظہر بن سکیں۔ تو یہی بات علامہ عثمانی رحمہ اللہ کی ہے۔ آپ کو میری تقریر سمجھ آ گئی؟ جلدی بولو، چلو اب آگے چلو۔ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اسی لیے ان کو پیدا کیا توحید کے لیے، یا لِلْاِخْتِلَافِ بَتَمَّتْ کَلِمَةُ رَبِّكَ، اور علت یہ ہے کہ کامل ہو چکی ہے بات تیرے رب کی۔ کون سی بات؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، البتہ ضرور بے ضرور بھر دوں گا میں جہنم کو جن اور لوگ ہر دونوں سے۔ اجمعین کا معنی ہر دونوں سے، یہ نہیں کہ تم سارے جہنم میں چلے جاؤ گے۔ یہ آیت نص کرتی ہے کہ جہنم بھر جائے گی کس سے؟ کس سے بھرے گی؟ اونچے بولو، اونچے، تمہارا ذوق نہیں، جن اور تو اس حدیث کا کیا بنے گا؟ دو حدیثیں کھڑی ہیں جہاں، ایک یہ ہے کہ جہنم نہیں بھر رہی ہوگی تو اللہ ایک مخلوق کو پیدا کر کے جہنم میں ڈال دیں گے، یہ بخاری شریف ہے، اسنادہ صحیح ہو، سند صحیح ہے۔ اس پر شیخ القرآن پنڈی، توبہ، اتنا گرم ہے دور تفسیر میں، سنو اس کو۔ پنڈی شیخ القرآن، اللہ جہنم کو بھرنے کے لیے مخلوق پیدا کر دیں گے، کیا قصور ہوگا ان کا؟ ایسے ہی مخلوق پیدا کر کے جہنم میں ڈال دیں گے، نہ امتحان نہ کوئی بات، تکلیف تو نہیں شروع ہوگی؟ اس لیے میں نے حوالہ دے دیا ہے، شیخ القرآن کا دورہ سنو۔ تمہارے جو آج کل کے معیار ہیں نا انکار حدیث کے، پیچھے ایک بھی حدیث ماننے والا کوئی نہیں ہے، یہ تمہارے بنائے ہوئے معیار ہے۔ کوئی بات کی تو انکار حدیث کی بو آ رہی ہے، واہ ایک گٹر کے بچے، شبل بیکار، بو آ رہی، ان کو بو شروع ہوئے ہیں، خود بدبودار وجود۔ انکار قرآن کے خنزیر اس پہ انکار کرتے ہیں، تو اب یہاں مخلوق پیدا کر کے جہنم میں ڈالے گا، یہاں پر بھی راوی کی غلطی ہے، اور اس کی بھی تقریر کر لینا، وہ جہنم کی بات نہیں ہو رہی، وہ جنت کی بات ہو رہی ہے، تو راوی نے جہنم بنا دیا، وہ جنت ہے، جہنم میں کوئی ایسی مخلوق نہیں ڈالی جائے گی۔ دوسری حدیث ہے کہ جہنم نہیں بھرے گی، اللہ اپنا قدم جہنم میں رکھے گا تو جہنم بھر جائے گی۔ کیا قرآن تو کہہ رہا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ان سے بھر جائے گی، اور باہر آئے جہنم پھول نہیں ہوگی بھرتی، اور اللہ اپنا قدم رکھے گا جہنم میں۔ پھر اس حدیث کی گت بنانی شروع کر دی اور کہا معنی ہو معلوم والکیف ہو، یہ متشابہات سے ہے کہ اللہ جہنم میں جائے گا، معاذ اللہ۔ اللہ جہنم بنی تو ہے کافروں کے لیے، اللہ کو بھی جہنم میں جانا پڑے گا، روایت کے مطابق پھر تمہارا اللہ جہنم میں جائے گا، خود تب جہنم بھرے گی۔ کوئی بات ہے کرنے والی؟ اور بھائی کوئی عقل سے کام لو، شریعت کو مذاق مت بناؤ۔ یہ جاہل لوگ ہیں، غیر مقلدین اور ان کے ہم نبا، جہاں یہ کوئی متشابہ نہیں ہے،
یہ کون سا متشابہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن خود جہنم میں چلا جائے گا؟ قدم رکھے گا اور اس سے جہنم بھرے گی، پھر قدم اٹھائے گا تو پھر جہنم خالی ہو جائے گی، تو اس کا مطلب ہے اللہ بھی معاذ اللہ جہنم میں رہے گا۔ کیسی باتیں چبلے مارتے ہو، کس کو سمجھ آئی میری بات؟ ہاں، تو اس لیے یاد رکھو شمس المحدثین حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کا بہترین معنی بیان کیا، اور یہ معنی بھی حضرت مولانا حسین علی سے آیا ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہے، یہ کنائی کلام ہے۔ یہ کیا ہے؟ کنایا ہے، کنایا۔ یہ وہ نہیں محاورہ تن ہے، یہ وہ صفات کا مسئلہ نہیں جس کو غیر مکلف صفات بنا دیتی ہے، یہ وہ نہیں ہے، نہ متشابہات ہے، یہ کنایا ہے۔ اور کنایا کس سے ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے آدمی کا کتا ہو اور مہمان آئے تو کتا جب مہمان پہ حملہ آور ہوتا ہے تو آدمی اس کے گردن پہ پاؤں رکھ دیتے ہیں، تو یہ غیظ جہنم کو روکنے سے کنایا ہے کہ قیامت کے دن جہنم بفر جائے گی اور تدعو من ادبر وتولی، اور حدیث میں آتا ہے کہ کئی ہزار فرشتے ہوں گے جہنم کی باغیں پکڑنے والے، اور جسے جانور بگڑ جاتا ہے تو جہنم بگڑے گی، تو اللہ تعالیٰ جہنم کے اس غیظ اور تغیظ کو ختم کر دیں گے۔ اس کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ قدم رکھیں گے، یعنی اس کے غیظ اور شدت کو ختم کر دیں گے۔ تو یہ کنایا ہے کس سے؟ غیظ و شدت کے ختم کرنے سے، یہ متشابہات سے نہیں۔ آپ کی بہت مہربانی، اللہ کو جہنم میں جانے سے بچا لو۔ تمہارے متشابہات ہر جگہ پہ ہے، اللہ کو جہنم میں ڈال دی، پاگل کے بچے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ یہ حدیث کے منکر ہے۔ اور گدھیا تو سمجھی کوئی نہیں، حدیث منکر ہم نے، اور تو نے اللہ کو بھی جہنم میں بھیج دی ہے جہنم بھرنے کے لیے۔ اور قرآن تو کہہ رہا ہے لَأَمْلَأَنَّ جہنم، جہنم کو تو ہم ضرور، اللہ نے یہاں قسم اٹھائی ہے لَأَمْلَأَنَّ، یہ لام تاکید کا ہے، أَمْلَأَنَّ نون بھی تاکید سے، کہ میرا خیال ہے انہی چبلوں کو سمجھانے کے لیے قرآن اتنا زور لگا ہے۔ ہاں، یہ چبلے جو جہنم نہیں بھرے گی، اللہ کو جہنم میں بھیجنا چاہتی ہے۔ جو کہے اللہ جہنم میں جائے گا وہ تو پکا جنتی ہوگا، اس سے بڑا اللہ کا گستاخ اور بے ادب کون ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے وہ کنائی کلام ہے، وہ متشابہات سے بھی نہیں، اور یہ کہنا کہ معنی و معلوم بلکہ مجہول بھی وہاں کفر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وضع القدم فی النار کنایا ہے جہنم کی شدت اور غیظ کے روکنے سے۔ جیسے میں نے آپ کی تفہیم کے لیے سمجھایا ہے، یہ تشبیہ نہیں، تفہیم ہے کہ جیسے کوئی مہمان کو دیکھ کے کتا بفر جائے اور اس کو کاٹنا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ میزبان وہ بساؤ کا کتے کی گردن پہ پاؤں رکھ دیتے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو؟ کوئی پتہ نہیں ہے۔ کابو گردن پہ پاؤں رکھتا ہے تو کتا دب جاتا ہے۔ تو جہنم اس طرح مہمانوں پہ اچھلے گی، تو اللہ اس کے غیظ اور غضب کو ختم کر دیں گے۔ اس کو تعبیر کیا گیا ہے وضع القدم سے محاورۃ۔ ہاں بھائی، اس لیے تم جتنے ہو نا، حدیث تمہیں سمجھ تمہارے مولویوں کو بھی کوئی نہیں، تمہیں بھی کوئی نہیں ہے۔ تو میں تو سب کو مشورہ دیتا ہوں کہ جیسے آپ تکلیف کرتے ہیں، چاہے مولوی ہیں، چاہے دورہ حدیث پڑھے ہوئے ہیں، جو بھی ہیں، یہ دورہ تفسیر پڑھنے کے لیے تو 1 سال آپ لگائیں، دورہ حدیث بھی جہاں پڑھیں۔ ہاں، اس کا یہ جو آپ منطق تے تکملے تے فلانے تے کملے تے شملے، تو اس پہ تم تحقیق کرتے ہو تو 1 سال حدیث پہ بھی تحقیق کر لو اور حدیث بھی سمجھ لو۔ جب حدیث سمجھو گے تو کوئی چیز پتہ چل جائے گا۔ ہاں، تو یہ اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اب ساری باتیں تو نہیں ہو سکتی، یہ تو قرآن چل رہا ہے۔ تو اب دیکھو قرآن کا ایک اور میدان ہے، حدیث کا بالکل نیا جہان ہے۔
وہاں بالکل ابحاث بھی نہیں ہے، جہان بھی نیا ہے، تحقیق بھی نہیں ہے، وہاں ہر چیز وہ نئی 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 ہے، ہر چیز وہاں انداز، وہاں پروگرام کچھ اور ہے۔ دیکھو جہاں پر کیا ہے وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، یہ تمہارے مولوی مجھے ٹائم دے دیتے 5 6 7 مہینے، ان کو بھی حدیث شیخ الحدیثوں کو بھی اللہ کے فضل سے میں سمجھا دیتا۔ ہاں یہ جو انڈوں پہ بیٹھ کے کڑ 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 کرتے ہیں، اور بالکل میں آپ کو صاف بتاتا ہوں، میں شارحین کا کوئی مقلد نہیں ہوں۔ شارحین یہ سچ ہے کہ اس سال میں رات کو صرف 1 گھنٹہ سویا ہوں، صرف 1 گھنٹہ، اور 50 سے زیادہ شروعات دیکھی، 50 سے، اور اس سے بھی اگر کہیں بات نہیں بنتی تھی تو پھر اس سے بھی زیادہ چیزیں مختلف دیکھنے کے، لیکن کام جو حل ہوا ہے تو مولانا حسین علی کی طرز پہ 50 شروعات نے کچھ بھی نہیں کیا، کیونکہ شارحین جہاں بیٹھے ہیں وہاں لکھ گئے، پھر سارے فلان لکھ گیا تو سارے ناکل ہیں، لکھتے گئے لکھتے گئے لکھتے مسئلہ حل کوئی نہیں کیا۔ تو اور آپ کے ملا تو اردو شروعات دیکھتے ہیں، یا زیادہ کوئی تکڑا ہو تو فتح الباری دیکھتا ہے، فتح الباری عمدۃ القاری سے آگے مطالعہ ہی نہیں۔ ہم نے خطابی سے شروع کیا جو سب سے پہلا شارح ہے، پھر ابن بطال ہے، پھر اس طرح ابن ملکن نے، اور کرمانی ہے، اور پھر بڑے بڑے حضرات، اور پھر صرف یہ نہیں کہ وہ حدیث اگر اور کتب میں آئی ہے تو دیگر کتب کی جو شروعات ہیں وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ اس شارح نے کیا کہا، اس شارح نے کیا کہا، لیکن حدیث حل کی ہے مولانا حسین علی نے۔ کاش یہ تحریرات حدیث پوری شائع ہوتی، اور پوری کتاب تو حضرت لکھ نہیں سکتے تھے، اور اردو بھی حضرت کی کمزور تھی، اردو بھی نہیں بولتے تھے، تو لکھتے اگر یہ ایک طرز آ جاتی۔ لیکن 2 چیزیں ہیں، ایک التعلیق الفصیح ہے حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مشکات کی شرح التعلیق الفصیح، اور ایک تحریرات حدیث ہے، اس میں بنیادی چیز سامنے آ جاتی ہے طرز، لیکن آگے پھر میدان ہے لمبا اور ٹائم ہے ابھی کم۔ دیکھو من الجنۃ والناس اجمعین وکلا نقص علیک من انباء الرسل، کیا کریں مسئلے ہی مسئلے ہیں، اور پھر مسئلہ آ گئی ہے۔ کلن آیت کا معنی سمجھو، کلن نقص علیک من انباء الرسل، کلن، یہ جو بریلر حضرات ہیں انہوں نے اس سے استدلال کی ہے۔ وہ آیت آپ نے پڑھی ہے منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصصہم علیک، جی بعد کا بیان کیا بعد کا نہیں کیا۔ تو جہاں عمر اشروی مفتی احمد جار نے کہا جہاں تو آیا کلن نقصو، ہم نے تمام انبیاء کے واقعات آپ کو بتائے، تم کہتے ہو قصصنا لم نقصص، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ آیت منسوخ ہے اور یہ آیت ناسخ ہے، عمر اشروی نے بھی اور احمد یار خان نے بھی۔ سمجھ گئے کہ نہیں بھائی؟ بولو جلدی آگے نکلیں۔ ہاں یہ آیت منسوخ ہے، تو یاد رکھ لو یہ جہالت ہے۔ یہ جو آیت ہے بعض کے واقعات بیان کیے بعض کے نہیں کیے، مسئلہ علم غیب میں آپ نے پڑھا، وہ آیت مکی صورتوں میں بھی ہے مدنی صورتوں میں بھی ہے، دونوں ہیں ایک۔ دوسرا یہ خبر ہے، اور نسخ فی الاخبار نہیں ہوتا، نسخ فی الارشاء ہوتا ہے، اور اخبار کو منسوخ ٹھہرانا ایسے ہے کہ اللہ کے کلام میں وقوع کذب کا عقیدہ ہے۔ کس کا؟ وقوع کذب کا عقیدہ ہے۔ تو اب ذرا خیال رکھو کہ جہاں کلن کا معنی بگاڑا، یہ کلن ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر والا ہے۔
اور ہدایت النام میں آپ نے پڑھا ہے زیدن ضربتہ، زیدن ضربتہ، اصل عبارت کیا تھا؟ ضربت زیدن ضربتہ، کس کو سمجھ آ رہی ہے؟ زیدن ضربتہ، ضربت زیدن ضربتہ، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ ما ازمرا عاملہ علی شریطۃ التفسیر، تو کلن نقصو، تو مطلب کیا ہے آیت کا کہ بیان کرتے ہیں ہم آپ پر رسولوں کی خبروں میں سے ہر وہ خبر جس سے آپ کا دل مضبوط ہو، ہر وہ خبر جس سے آپ کا دل مضبوط ہو۔ سمجھ گئے میری بات؟ ہاں، بیان کرتے ہیں ہم، یہ کلن نقصوں کی وجہ سے منسوب ہوگا، بیان کرتے ہیں ہم اوپر آپ کے، کیا بیان کرتے ہیں؟ رسولوں کی خبروں میں سے ہر وہ خبر نثبت بہ فؤادک، جس سے آپ کا دل مضبوط ہو۔ تو جہاں کیا ہے؟ سارے رسولوں کی خبریں بیان کی، رسولوں کی ہر وہ خبر ہم آپ کو بتاتے ہیں، کلن اس خبر کے ساتھ لگ رہا ہے، رسولوں کی ہر وہ خبر بتاتے ہیں جس سے آپ کا دل مطمئن ہو، دل تکڑا ہو، کیونکہ اوپر آیا نا فاستقم، تو فرمایا انبیاء کے جو 7 واقعات ہم نے بتائے، مقصد ہمارا یہ تھا، ہم نے ہر وہ خبر دی کہ وہ بھی داعیے توحید تھے، جو حالات ان پہ آئے آپ پر بھی وہی آ رہے ہیں، اس سے آپ کا دل تکڑا ہو جائے گا۔ نثبت، یہ بہادروں کے قصہ سننے سے بھی آدمی بہادر ہوتا ہے۔ کلن التنوین، اور نیچے دیکھو فَهِيَ عِوَضٌ مِنَ الْمُضَافِ إِلَيْهِ، کہا گیا کلو نبأ، کلن کدھر لگ رہا ہے؟ نیچے دیکھو، نیچے خدا کے لیے جلدی کرو، لکھو نہیں لکھا ہوا ہے، نیچے دیکھو، کلن یہ تنوین ہے اور یہ مضاف الیہ کے عوض میں ہے، اصل عبارت کلو نبأ، اور یہ منصوب کس سے؟ نقص علیہ کا، یہ موضوع میں عاملہ علی شریطۃ التفسیر، بیان کرتے ہیں ہم آپ پر انبیاء رسل، من انباء الرسل بیان لکل، اور ما نثبت بہ فؤادک کا اس سے بدل ہے، اس سے کہ کلن سے کیا ہے؟ بدل ہے، یعنی وہ خبریں، معنی یہ ہے کہ تثبیت فؤاد ہی، زیادت یقین ہی، آپ کے دل کو مضبوط کرنے کا معنی یہ ہے کہ تکاثر ادلہ سے دل مضبوط ہوگا، یہ مدارک ہے۔ اسی لیے آگے آ گیا کل الذی تحتاج الیہ من انباء الرسل نقص علیک، ہر وہ چیز جو محتاجی کی جاتی ہے طرف اس کے، یعنی وہ خبر، یہ یعنی وہ خبر بدل کا معنی کر رہا ہوں، ما نثبت، یعنی وہ خبر جو ہم مضبوط کرتے ہیں ساتھ اس کے آپ کے دل کو، یعنی کچھ خبریں رسولوں کی، کلن منصوب ہے، نقص اس کا ناصب ہے، کلن مبہم ہے، اس کا بیان ما نثبت بہ فؤادک کا آگے کھڑا ہے، ما بھی مبہم ہے، اس کا بیان من انباء الرسل پہلے کھڑا ہے، اور اس کی تنوین مضاف الیہ کے عوض ہے، اصل میں عبارت ہے کل ما تحتاج الیہ، اور پھر اس کا بیان ہے ما نثبت بہ فؤادک کا، اور من انباء الرسل۔ تو معنی کیا کریں گے؟ ہم رسولوں کی ہر وہ خبر آپ کو بتاتے ہیں جس سے آپ کا دل مطمئن ہو، اور ان ایتوں میں کیا ہے کہ ہم نے سارے رسولوں کے اعمال آپ کو نہیں بتائے، تو اس میں کوئی تعارض نہیں، اس آیت کا موضوع اور ہے، اس کا اور ہے، دونوں کا فرق ہے۔ اور اس سے ایک مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ بہادر لوگوں کے واقعات پڑھنے چاہیے، تاریخ پڑھنی چاہیے، جو بہادر لوگوں کی تاریخ ہے، انبیاء کی تاریخ ہے، اور وراثت الانبیاء کی تاریخ ہے، جیسے
خالد بن ولید کی تاریخ ہے، فاروق اعظم کی تاریخ ہے، اور صحابہ کے واقعات ہیں۔ اسی طرح ان کے بعد ہر زمانے کے بہادروں کے واقعات، اور صلاح الدین ایوبی کے واقعات، اور اس طرح بڑے بڑے حضرات، اور آج غزہ کے مجاہدین کے حالات، اور مجاہدین ان کے حالات پڑھو گے تو دل تکڑا رہے گا۔ نثبت بہ فؤادک، اور صوفیوں کا مطالعہ کرو گے تو کوفی بن جاؤ گے۔ صوفیوں کے مطالعہ تو سبق بھی بہادر آدمی سے پڑھنا چاہیے۔ اگر کسی للو پنجو کے شاگرد بنو گے تو للو پنجو ہی رہو گے، اور پھر اسی طرح للاڑی رہو گے، کیونکہ استاد کے اثرات منتقل ہوتے ہیں طالب علم میں، اور شاگرد میں جب اثرات صوفیت کے جراثیم آ گئے تو ان کو مارنے کے لیے بھی پھر کوئی خود کچھ دھماکے ہی ہو سکتے ہیں، وہ ورنہ مشکل ہے۔ تو اس لیے بہادر لوگوں سے پڑھنا، بہادر لوگوں کے ساتھ رہنا، بہادر لوگوں کے واقعات سننا، ہمت والے لوگوں کے ساتھ ان کے زندگی سے مانوس ہونا، یہ چیز ہے نثبت بہ فؤادک۔ تزکیہ نفس ہو گیا نہیں ہو گیا؟ نثبت بہ فؤادک، یہ تزکیہ نفس ہو رہا ہے، دل تکڑا رہے گا۔ شاہ اسماعیل شہید کے واقعات سنو، شیخ القرآن کے واقعات سنو، مولانا حسین علی کے واقعات سنو، اور سوفر سے بچ کے رہو۔ صوفی کا سایہ بھی جہاں پڑتا ہو تو اس جگہ پہ نہ بیٹھو، کیونکہ کچھ نہ کچھ وہاں پر جراثیم ہوں گے۔ تو اس لیے جب پکا مواحد مرنا چاہتے ہو نا تو پھر پکے لوگوں کے ساتھ رہو۔ فاستقم آ گیا جی، یہ مضمون تو وہی چل رہا ہے، فاستقم والا۔ ما نثبت بہ فؤادک جاءک فی ھذہ الحق، سبحان اللہ، آیا ہے ان خبروں میں الحق فی نفسہ حق ہے۔ او جو خبریں آپ کو بتائی ہیں، جو خبریں آپ کو ہم نے دی ہیں، نوح پیغمبر کے حالات، صالح پیغمبر کے حالات، شعیب پیغمبر کے حالات، ابراہیم کے حالات، حضرت لوط کے حالات، حضرت موسیٰ کے حالات، یہ کیا ہیں؟ جاءک فی ھذہ الحق، ان اخبار میں نرا حق سچ ہے، وموعظۃ، اور نری نصیحت ہے، بہت بڑی نصیحت، وذکریٰ، اور یاد دہانی ہے، للمؤمنین، واسطے ان کے جو ان پہ یقین رکھیں گے۔ قول للذین لا یؤمنون، ان کو بھی کہہ دے، قول کہہ دے واسطے ان کے جو نہیں ایمان لاتے، باوجود حجج قاطعہ کے، یہ زجر ما تخویف دنیاوی ہے، اتنی مضبوط حجت اور دلیل، اس کو نہیں مانتے، ان کو کہو اعملوا علی مکانتکم، یہ بائیکاٹ کا اعلان ہے، لکم دینکم ولی جدید، اعملوا علی مکانتکم، کرتے رہو، تم یہ اجازت نہیں دے رہی، اجازت نہیں، اعملوا مکاتا ہے، کر لو علی مکانتکم، اپنی جگہ پہ، ہم بھی لگے ہیں اپنی جگہ پہ، اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کریں گے نتیجہ کی، کیا نتیجہ نکلتا ہے پتہ چل جائے گا۔ خیر آخر پہ میرا پیغمبر مسئلہ بیان کر دو، کس مسئلے میں اختلاف ہے؟ مسئلہ وہ آنا چاہیے، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لِلَّهِ، یہ لام اختصاص تقدیم حصر کے لیے، غیب کی اضافت استغراق والی، معنی کیا ہوگا؟ آسمان و زمین کے
سب غیب جاننا اللہ ہی کا خاصہ ہے، اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ پہلا مسئلہ آ گیا، غیب دان ہونا اللہ کا خاصہ ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ۔ مختار کل بھی صرف اللہ، اسی ہی کی طرف الیہ، الیہ میں تقدیم حسر ہے، اللہ ہی کی طرف جورو جاؤ پھرتے ہیں۔ الامر کلہ، تمام کے تمام امور آتے بھی وہاں سے ہیں۔ یتنزل الامر بینہم، یتنزل الامر بینہم، کہاں؟ طلاق ہو، طلاق کی آخری آیت ہے۔ یتنزل الامر بینہم، بس ٹھیک ہے۔ یتنزل الامر بینہم، اس 14 طبق میں امر آتے ہی اوپر سے ہے۔ تجرجع الامر کلہ، جاتا بھی اسی کے پاس ہے، آتا بھی اسی سرکار سے، جاتا بھی اسی سرکار پر، آتا بھی امر وہاں سے، اس کے نتائج بھی جاتے ہیں اسی کے پاس۔ پتہ چلا کہ نافذ کرنا والا بھی وہی، اس کے نتائج کا ذمہ دار بھی وہی، تو متصرف کون ہوا؟ دونوں بنیادیں آ گئی، بات پہلے ہو چکی ہے، دونوں بنیادیں آ گئی۔ ما فوق الاسباب، علم بھی اللہ کا اور قدرت تصرف بھی اللہ کا، تو پھر فاعبدہ اذا کان الامر کذالک فاعبدہ، یہ تو معنی الہ کا، پر اسی ہی کی عبادت کر، وتوکل علیہ، اور اسی ہی پر بھروسہ رکھ۔ یہ پہلے آ گیا اعادہ دعویٰ ثانی للہ غیب، اور فاعبدہ ہو، یہ پہلا دعویٰ ہے۔ دو بنیادیں رکھی، اگر صورت کو پورے کو ذہن میں لے آؤ، پوری صورت میں آپ نے پڑھا ہے کہ متصرف اللہ ہے، غیب دان بھی قرآن خود نتیجہ نکلے۔ ابراہیم غیب دان نہیں تھے، لوط غیب دان نہیں تھے، اور متصرف بھی نہیں تھے، انبیاء متصرف نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم لوط غیب دان نہیں تھے، تو ثابت ہوا للہ غیب، اس متصرف وہ نہیں تھے، ثابت ہوا الیہ یرجع الامر کلہ۔ تو پھر جو انہوں نے دعوت دی ہے نا، فاعبدہ، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ۔ تیسرا دعویٰ ہے بہادری سے مسئلہ پہنچاؤ، توکل علیہ، اسی ہی پر بھروسہ رکھ، اور وما ربک بغافل، اعادہ دعویٰ رابع ہے کہ جیسے آپ نے دیکھ لیا فتح الموحدین، ذل المشرکین، تو وما ربک بغافل، نہیں تیرا رب ذرا بھی بے خبر، عما تعملون۔ آخر پہ پوری صورت آ گئی ایک ہی آیت میں۔ آپ کے پاس عبارت لکھی ہے کہ خاتمۃ التورات خاتمتہ، کہ تورات بھی اسی آیت پہ ختم ہوئی جس پہ سورۃ ہود ختم ہوئی، اور اس میں الوہیت کی بنیاد بیان کی گئی، للہ غیب السماوات الیہ یرجع الامر کلہ۔